السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا نام ہے جنت کی خوشبو سے محروم لوگ۔ آج ہم آنکھوں پر جھوٹ باندھنے والوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ لوگ جن کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا، ان لوگوں میں سے 3 وہ ہیں جن کا تذکرہ رحمت کائنات نے اپنی اس حدیث میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا یا اپنے نبی پر جھوٹ باندھا یا اپنے والدین کے بارے میں جھوٹ بولا، وہ شخص اللہ کی جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ آنکھوں پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ تو آنکھوں پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان کوئی جرم ہوتا دیکھتا رہے، پورے جرم کا مشاہدہ اور معائنہ کرتا رہے، لیکن جب اس سے بطور گواہ کچھ پوچھا جائے تو وہ جھوٹ بول دے کہ مجھے تو علم ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے جرم اور گناہ کا ارتکاب کیا، جب اس کا یہ جرم لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے تو وہ اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنی صفائی دلوانے کے لیے کچھ لوگ جو اس نے خریدے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی رشتہ داری کی بنا پر، وہ لوگ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس جرم یا گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ شخص اس جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے اس آدمی نے بھی اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا ہے۔ یا کوئی ایسا عمل جو اس نے نہیں کیا اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا، تو یہ بھی آنکھوں پر جھوٹ بولنے کی ایک صورت ہے۔ ہمارا معاشرہ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہے اور جرائم پیشہ لوگ اس قدر دیدہ دلیری سے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا کوئی خوف یا خطرہ ہی لاحق نہیں، کیونکہ مجرموں کے دماغوں میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ بڑے سے بڑا تو یہی ہوگا کہ عدالت، تھانے اور کچہری میں ہمارے خلاف کوئی مقدمہ بن جائے گا تو کوئی بات نہیں، رشوت تو چلتی ہے، اگر یہ بھی نہ ہوا تو عدالتوں کے اندر کرائے کے گواہ بے شمار موجود ہیں، 4 ٹکے دے کر جھوٹے گواہ خرید کر بری ہو جائیں گے۔ دنیا کے مال کے نشے میں آج مسلمان اپنے ایمان اور دین کا سودا کر بیٹھا ہے، جبکہ جھوٹی گواہی دینے والے کو اللہ رب العزت نے کس قدر ناپسند فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ جھوٹی گواہی اور اللہ کے ساتھ شرک دونوں گناہ قریب قریب ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا اور جھوٹی بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جھوٹی گواہی کی سنگینی کو یوں بیان فرمایا ہے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ جب یہ اتنا بڑا جرم ہے تو پھر آج لوگ اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹی گواہیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کاش ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، یہ لوگ کذب بیانیوں اور جھوٹی گواہیوں سے تائب ہو جائیں، آمین۔ جھوٹی گواہی اکبر الکبائر میں سے ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی فہرست میں جھوٹی گواہی دینے والے کو بھی شامل فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو آپ بیٹھ گئے اور کہا، جھوٹی شہادت یا جھوٹی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا، کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ان الفاظ کو دہرانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ انتہائی ہلاکت خیز اور انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دینے والا جرم ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا ایسی جھوٹی گواہی دیتا ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق تلف ہو جاتا ہے، ایسے بد نصیب شخص کے لیے رحمت للعالمین نے جہنم کے واجب ہو جانے کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ امام مالک اور طبرانی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا حق قسم یا گواہی کے ساتھ ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بد نصیب پر جنت حرام قرار دے دی اور اس پر جہنم کی آگ کو واجب قرار دے دیا۔ صحابہ کرام نے خائف ہو کر اور حیرت میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر تھوڑی سی چیز بھی ہو تب بھی اس کی یہی سزا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی بھی ہو، اگر پیلو کے درخت کی ٹہنی جتنا بھی کسی کا حق غصب کیا تو اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دراتے ہیں، دیکھتے ہیں جہاں پر اور بڑے بڑے گناہ اور جرم نظر آتے ہیں، وہاں جھوٹی گواہیاں دے کر بھائیوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ بس ان بھائیوں سے التماس ہے، اگر اللہ کی جنت سے محروم ہونا چاہتے ہو، اللہ کی جہنم کے شراروں میں ایذاؤں اور تکلیفیں جھیلنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی جہنم کے طرح طرح کے عذابوں کو برداشت کر لوگے تو پھر جھوٹی گواہیوں سے لوگوں کے حقوق چھین لو، اپنی منمانی کی زندگی گزار لو، اور اگر ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی جہنم نصیب اور مقدر ہوگی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا آدمی اپنے قدم کو حرکت میں نہیں لا سکے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے انسان کو ہر لحاظ سے ایسی خرافات سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل قبیح کا ارتکاب کر کے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جھوٹی گواہیاں دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کی جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔